حمد و ثنا ہو تیری کون مکان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا ہے اس پاک پروردگار کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں ہماری اور آپ سب کی جان ہے۔ دوستو، آج کے اس نشست میں ہم بات کریں گے امہات المومنین میں سے، یعنی تمام مومنوں کی ماؤں میں سے اس ماں کے بارے میں جنہیں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین پر جتنے بھی انسان کو بھیجا، جتنے بھی انسان اس روئے زمین پر آئے، ان تمام لوگوں میں سب سے بہترین لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو بنایا، اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام میں سب سے بہتر، اعلیٰ، عرفہ، بہتر اونچا مقام جو عطا فرمایا ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بنایا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر جتنی بھی خواتین یعنی عورتوں کو بھیجا، ان تمام عورتوں میں سب سے اونچا مقام رکھنے والی، سب سے اعلیٰ مرتبہ رکھنے والی جو خواتین اور جو عورتیں ہیں، وہ عورتیں جو ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں۔ یعنی امہات المومنین کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ جو تمام خواتین میں اعلیٰ مقام رکھتی ہیں۔ آج ہم اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے آخر میں جو ہونے والی شادی ہوئی، اور جو شادی تھی اور جن سے شادی ہوئی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہی کے متعلق ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا منشا اور مرضی کچھ اس طرح تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ علیہ السلام کا پہلا نکاح فرمایا، پہلا نکاح کیا، پہلی شادی کروائی، وہ مکہ کی ہی خاتون سے، مکہ کی خاتون حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مکہ کے معزز خاندان سے تعلق رکھنے والی تھی، بڑی شریف خاتون تھی۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نکاح کا فیصلہ فرمایا، تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ ہی میں فرمایا۔ قبیلہ قریش کے ایک بنو ہلال قبیلہ میں، خاندان میں آپ علیہ السلام کا مکہ ہی میں انتخاب فرمایا، جن کا نام میمونہ تھا۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اصل نام برہ تھا۔ یہ نام برہ کے معنی آتے ہیں نیکی کے۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون کے لیے اس نام کو پسند نہیں فرمایا، اور جتنی بھی عورتوں کے نام میں برہ کا نام پایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لگ بھگ کو بدل دیا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بھی برہ تھا۔ آپ علیہ السلام کے عقد میں آئی ہیں تو آپ علیہ السلام نے تبدیل فرما دیا۔ اسی طریقے سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بیٹی تھیں، آپ علیہ السلام نے اس کے نام کو بھی بدل دیا۔ حضرت میمونہ کا نام بھی برہ تھا، آپ علیہ السلام نے برہ سے ہٹا کر کے برہ کے نام کو تبدیل کر کے آپ علیہ السلام نے میمونہ رکھا، یعنی برکت والی، سر تا پا برکت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طریقے سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے رسول کا عقد کروایا، اور اس کے بعد جب تک جو ہے وہ حیات میں تھیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ، اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا حکم نہیں فرمایا، اور آپ نے نکاح نہیں کیا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے انتقال کے بعد آپ علیہ السلام نے حضرت سودا بنت زمع رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے عقد میں لیا،
اور اسی طریقے سے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آنے کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نکاح نہیں کیا۔ تو اللہ کی مرضی تھی کہ پہلی خاتون بھی مکہ سے ہوں اور لاسٹ خاتون بھی مکہ کی ہوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص مرضی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ منشا تھا۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعثت سے جو ہے تقریباً 6 سال قبل پیدا ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے 16 سال قبل پیدا ہوئی ہیں، اس دنیا میں آئی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں جو آئی ہیں ایک پہلے شوہر سے متعلقہ اور دوسرے شوہر سے بیوہ ہو کر آئی ہیں۔ اب ہم ان کے خاندانی شجرہ کو بھی سمجھتے ہیں۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم کا نام حارث بن حزن تھا۔ یہ حارث بن حزن کی بیٹی تھی اور ہند بن عوف کی یہ بیٹی تھی۔ ان کی والدہ محترمہ کا نام ہند بن عوف تھا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ہند بن عوف یہ دنیا کی سب سے واحد خاتون ایسی ہیں جو داماد کے اعتبار سے اتنے بڑے اولو العزم نفوس قدسیہ جو ہے ان کے داماد بنے ہیں۔ کوئی ایسی خاتون نہیں ہے جتنے اولو العزم بڑے مرتبہ عالی مرتبت رکھنے والے حضرات جو ہے بڑے حضرات جو ہے اور خاتون کے داماد بنے ہوں۔ یہ حضرت ہند بن عوف ہیں جو بڑے بڑے نفوس قدسیہ کی ساسو اماں بنی ہیں۔ یہ ان کا فضل و ان کا جو ہے ان کا بڑاپن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا مرتبہ اس اعتبار سے بلند فرمایا۔ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ خاتون ہیں کہ جن کے حصے میں بڑے بڑے اکابر جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور بڑے بڑے شخصیات جو ہے ان کے بہنوئی بنے ہیں۔ یہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب ہم تھوڑا سا ان کے خاندان کے بارے میں بھی دیکھتے ہیں کہ حارث بن حزن کا خاندان کیا ہے، اور یہ 18ویں پشت میں آ کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے مل جاتی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ان کا خاندان 18ویں پشت میں جا کر کے ملا ہے، یہ آپ کے خاندان سے۔ اس خاندان کا بھی ہم تھوڑا سا مطالعہ کرتے ہیں، چلتے ہیں۔ میمونہ بنت حارث بن حزم بن بجیر بن حزم بن رویبہ بن عبداللہ بن حلال بن عامر بن سعصہ بن معاویہ بن بکر بن حوازن بن منصور بن اکرمہ بن خصفہ بن قیس بن عیلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔ اس طریقے سے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے آتی ہے۔ ان کی شادی کا کچھ معاملہ اس طرح سے ہوا کہ سب سے پہلا نکاح جو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا نکاح جو ہوا ہے وہ نکاح مسعود بن عمر بن عمیر ثقفی سے ہوا۔ اس شخص نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اچھا بناؤ نہیں کیا، کچھ نہ کچھ بات بگڑی اور اس نے طلاق دے دیا۔ اس کے طلاق کے بعد حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی یوں ہی گزرتی رہی۔ پھر 7 ہجری کے اول میں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دوسرا نکاح جو ہوا ہے ابو روحم بن عبد العزیٰ سے۔ یہ ابو روحم بن عبد العزیٰ سے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دوسری شادی ہوتی ہے۔ بالاتفاق 7 ہجری میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اس کے انتقال کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 7 ہی ہجری میں عمرۃ القضاء کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لاتے ہیں۔ یہ عمرۃ القضاء کے بھی تھوڑا سا معاملات کو ہم دیکھتے چلیں۔ 6 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ایک لمبی کثیر تعداد کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے مکہ تشریف لا رہے تھے۔ حدیبیہ کے مقام پر جب آئے تو مکہ کے لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں داخل ہونے سے منع فرما دیا، اور وہیں پر ایک معاملہ پیش آیا، کچھ شرائط لکھے گئے۔
اسے صلح حدیبیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس میں یہ تھا کہ اس سال ہم آپ کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، آپ آئندہ سال یعنی 7 ہجری میں آئیں اور عمرہ کر سکتے ہیں۔ اس میں یہ تھا کہ آپ آئیں گے عمرہ کرنے کے لیے تو صرف اور صرف 3 دن تک ہی آپ کو رہنے کی اجازت ہے، 3 دن سے زیادہ آپ عمرہ پہ آنے کے بعد نہیں ٹھہر سکتے۔ پھر اس کے بعد آپ ہتھیار لے کر کے بھی نہیں آ سکتے ہیں، صرف اور صرف ایک تلوار لے کر آنے کی اجازت ہوگی، وہ تلوار بھی آپ کے نیام میں ہی ہوگی، اور 3 دن کے بعد آپ روانہ ہو جائیں گے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمرۃ القضاء کے لیے آپ سن 7 ہجری میں تشریف لاتے ہیں۔ عمرۃ القضاء سے فراغت کے بعد حضرت عباس جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، انہوں نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کا پیغام آپ علیہ السلام کو دیا۔ کہا کہ یہ میمونہ بڑی نیک خاتون ہے، بڑی شریف خاتون ہے، اچھی خاتون ہے، اور خود سرور کونین حضرت میمونہ کے خاندان، ان کے گھر، ان کی ماں اور ان کے باپ سے واقف تھے۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں خود ان کی ایک اخیافی بہن اسے کہتے ہیں کہ جو ماں شریک بہن ہو، جو ماں ایک ہو باپ الگ ہو، اسے اخیافی ماں شریک بہن کہتے ہیں۔ اخیافی بہن حضرت زینب بنت خزیمہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں پہلے رہ چکی تھی۔ حضرت زینب بنت خزیمہ کے ذریعے پورے گھر کے حال احوال اور پوری کیفیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے واقف تھے۔ جب حضرت عباس جو ہیں حضرت میمونہ کے بہنوئی ہیں، یہ ایک بہن تھی جو حقیقی بہن ان کی تھی، ان کا نام تھا لبابۃ الکبریٰ۔ یہ لبابۃ الکبریٰ کے حضرت عباس جو ہے یہ شوہر ہوئے، اس اعتبار سے حضرت میمونہ کے یہ بہنوئی ہوئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں جا کر کے نکاح کے بعد ہم زلف ہو گئے، یعنی ساڑھو ہو گئے۔ حضرت عباس نے کہا اللہ کے رسول آپ نکاح کر لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رضامندی کا اظہار کیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خادم تھے جن کا نام ابو رافع تھا، یہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لے کر کے آتے ہیں، اور اللہ کے رسول جو یہ 3 دن ٹھہرنے کا جو عہد کیا تھا، جو وعدہ کیا تھا مکہ کے لوگوں سے، جس بات پہ رضامندی کیا تھا کہ صرف 3 دن ہی ٹھہرنا ہے، یہ 3 دن ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے کوچ کرتے ہیں۔ ایک جگہ مقام تنعیم کے پاس جو ہے مقام شریف ہے، اس جگہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں، اور پہنچنے کے بعد حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لایا جاتا ہے، اور جو ہے اس جگہ جو ہے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا۔ نکاح کے بعد اسی جگہ پر رسم عروسی کی ادائیگی بھی ہوئی، اور اسی جگہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ بھی کیا ہے، اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 500 درہم مہر کی ادائیگی کی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر جو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کیا ہے، تو اس نکاح کے بہت سارے جو برکات دیکھنے میں ملے، اور ان کے بہت سارے فیوز بھی ظاہر ہوئے۔ ان کے نکاح میں آنے کے بعد بہت سارے جو ہے صحابہ کرام جو ہے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جو نکاح ہونے کے بعد ایمان کے اندر داخل ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کرنا، تعدد ازواج اور کئی خواتین سے شادیاں کرنا، یہ کہیں نہ کہیں حکمت پر یہ باتیں مبنی تھیں۔ اس میں سب سے بڑی حکمت یہ تھی کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان، اللہ کے رسول کا اخلاق، کردار، محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دریا دلی، یہ ساری کی ساری چیزوں کو دیکھ کر ان کے پہلے شوہر جن کا نام مسعود بن عمر بن عمیر ثقفی تھا،
ان کے قبیلہ کے لوگ جو طائف کے رہنے والے تھے، جہاں پر طائف کے سفر میں جہاں زید بن حارثہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، جس میں اور حضرت عبداللہ ابن عباس بھی اس سفر میں تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بے انتہا جہاں جس سفر میں پتھر برسائے گئے، آپ کے نالین مبارک خون سے لہو لہان ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی گئی، وہی لوگ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اخلاق کو اور اس محبت، اس دریا دلی اور اس کردار کو دیکھا ہے کہ ایک وہ خاتون جو ایک جگہ سے مطلقہ ہوئی، دوسری جگہ سے بیوہ ہوئی، بے یار و مددگار ہوئی، تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مقام دیا، مرتبہ دیا۔ یہ کسی خاتون کے لیے بڑی فضیلت کی بات ہے کہ وہ امہات المومنین میں سے ام المومنین بن جائے، مومنوں کی ماں بن جائے۔ یہ سب سے بڑے مقام کی بات ہے، اس سے بڑا مرتبہ مقام تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو طائف کے وہ لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کو خون سے بھر دیا تھا پتھر مار کر، وہ لوگ جو ہے کافی تعداد میں اسلام قبول کیا۔ پھر دوسرے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کے بعد وہ لوگ جو نجد کے رہنے والے تھے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کہا تھا کہ اللہ کے رسول ہمارے علاقے میں، ہماری بستی میں، ہمارے جو ہے جگہ پہ، ہمارے شہر میں جو قرآن کے تعلیم دینے کے لیے، قرآن کے علم کو بڑھانے کے لیے ہمیں حفاظ کرام کی ضرورت ہے، ہمیں حفاظ چاہیے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے 70 حفاظ کرام جو بہت اچھا قرآن پڑھنا جانتے تھے، قرآن کے قاری تھے، نوجوان تھے، ان کو بھیجا۔ ان لوگوں نے جو ہے بزدلی کا معاملہ کیا اور عیاری اور مکاری سے ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو شہید کر دیا۔ تمام صحابہ کرام، 70 صحابہ کرام کو شہید کر دیا۔ یہ لوگ بھی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سے نکاح کے بعد یہ لوگ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے متاثر ہوئے، اور اس متاثر ہونے کے پاداش میں ان لوگوں نے، جن لوگوں نے بھی ان 70 صحابہ کرام کو شہید کیا تھا، وہ لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے اور مسلمان ہو گئے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت وہ ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بہنوئی میں بہت سارے اولو العزم ایسے صحابی ہیں جو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بہنوئی ہیں۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کے بعد حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھانجے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، جو جہاد کے بڑے سپہ سالار تھے، جہاد کے بڑے ماہر تھے اور اپنا مقام اور اپنی ایک حیثیت رکھتے تھے، انہوں نے بھی اسلام قبول کیا۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بہن تھی جن کا نام لبابۃ الصغریٰ تھا۔ لبابۃ الصغریٰ سے نکاح جو ہے حضرت ولید بن مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا، اور ولید بن مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہی صاحبزادے جو ہیں حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی طریقے سے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جو بہنوئیوں میں بڑے مقام، بڑے مرتبہ رکھنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی ہیں۔ ان کی اخیافی 3 بہن اور بھی تھی جن کے جو ہے شوہر بڑے بڑے مقام رکھنے والے، بڑے مرتبہ رکھنے والے۔ ان بہنوں میں سے ایک بہن تھی اخیافی بہن جن کا نام تھا حضرت اسما بنت امیس۔ ان کا پہلا نکاح حضرت جعفر طیار سے ہوا جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی تھے۔ ان سے نکاح ہونے کے بعد حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کے شہادت کے بعد حضرت اسما بنت امیس کا نکاح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے جب ان کا نکاح ہوا تو ان سے ان کے ایک صاحبزادے پیدا ہوئے جن کا نام تھا حضرت محمد بن ابی بکر۔ یہ اسما بنت امیس کے ہی لڑکے ہیں محمد ابن ابو بکر۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد حضرت اسما بنت امیس کا نکاح جو ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ہوا۔ اب یہاں پر ایک چیز سمجھتے جائیں
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ کرام اور صحابیات میں ایک ایسا معاملہ تھا، اور اسلام نے ایک ایسا وسعت اپنی شریعت میں دی ہے کہ خواتین کے لیے جو تحفظ کے لیے اس کی تحفظ کی ضمانت کے لیے جو اہم چیز ہوتی ہے وہ مرد۔ جب بچی چھوٹی ہوتی ہے تو اس کی حفاظت جو ہے اس کا باپ کرتا ہے یا اس کا بھائی کرتا ہے۔ جب وہ جوان ہو جاتی ہے تو اس کا شوہر جو اس کی حفاظت کرتا ہے۔ شوہر سے زیادہ اس کے لیے حفاظت کرنے والا، اس کی نگرانی اور اس کے سکھ اور دکھ کو دیکھنے والا کوئی شخص نہیں ہو سکتا۔ تو اسلام نے وہ وسعت دی ہے کہ خواتین جو ہے کبھی بھی بغیر مرد کے نہ رہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس زمانے میں صحابہ کرام خیر القرون کے زمانے میں خاتون ایسی ہوا کرتی تھی کہ جن کی پوتی کی بھی شادی ہو رہی ہے اور دادی کی بھی شادی ہو رہی ہے۔ شوہر کا انتقال کسی بھی عمر میں ہو وہ دوسری شادی کر لیا کرتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت اسماء کا پہلا نکاح حضرت جعفر طیار سے ہوا۔ جعفر طیار کے شہادت کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے 63 سال عمر پائی۔ پھر ان کے انتقال کے بعد جو حضرت علی سے ان کا نکاح ہوا۔ حضرت علی حضرت ابوبکر سے چھوٹے تھے۔ اب سمجھ سکتے ہیں کہ بعثت کے وقت حضرت علی کی عمر 8 یا 10 سال تھی، اور حضرت ابوبکر 63 سال کی عمر۔ تو حضرت اسماء بنت امیس حضرت علی سے بہت بڑی تھیں، پھر بھی نکاح کر رہی ہیں۔ تو جعفر طیار، حضرت ابوبکر اور حضرت علی، یہ تیسری مرتبہ، اور اس نکاح کو لوگ معیوب نہیں سمجھتے تھے۔ آج کے زمانے میں اگر خاتون ایک شوہر سے بیوہ یا مطلقہ ہو جاتی ہے تو دوسرا نکاح کرنا اس کے لیے معیوب سمجھا جاتا ہے، اور اگر دوسرا نکاح وہ کر بھی لے، اس سے اگر کوئی بچی پیدا ہوئی تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کی دادی تو خود بڑھاپے میں شادی کر لی ہے، اب اس کی پوتری بھی ایسے ہی ہوگی۔ تو دوستو یہ چیزیں جو ہے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ عورتوں کے لیے امن، عورتوں کے لیے سکون، عورتوں کے لیے تحفظ کی جگہ جو ہے کہ اگر وہ بیوہ ہو رہی ہیں یا مطلقہ ہو رہی ہے تو اس کے شادی کر لینے میں ہی اس کی بھلائی ہے۔ پھر اب ہم آتے ہیں کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دوسری بہن جو اخیافی بہن ہے وہ ہے سلمہ بنت امیس۔ ان کا نکاح حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ اب سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت سلمہ کا نکاح ہوا۔ اب حضرت جعفر طیار، حضرت ابوبکر، حضرت علی، حضرت حمزہ، یہ چاروں کے چاروں لوگ جو ہیں، اور حضرت ولید بن مغیرہ، یہ حضرات جو ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم زلف ہیں، اور ہند بن عوف جو ہیں ان کے یہ داماد ہیں۔ تو اتنے بڑے بڑے نفوس قدسیہ، بڑے بڑے حضرات اس خاتون کے داماد ہیں، تو بڑی قسمت والی خاتون ہے۔ پھر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے بعد حضرت سلمہ بنت امیس کی شادی جو ہے شداد بن الحاد سے ان کا نکاح ہوا۔ پھر تیسری ایک اور اخیافی بہن ہے جن کا نام سلامہ بنت امیس ہے، ان کا نکاح عبداللہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ یہ عبداللہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے صحابی ہیں، اس اعتبار سے حضرت، اور یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم زلف ہیں، اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ بہنوئی ہوئی۔ یہ بڑے بڑے شخصیات جو ہیں حضرت ہند بن عوف اور حضرت ہند بن عوف کے داماد اور حضرت میمونہ کے بہنوئی ہوئے، اور یہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام مرتبہ اس سے سمجھا جا سکتا ہے۔ اور بڑی بڑی شخصیت نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے بعد جو ہے ایمان قبول کیا ہے۔ اس میں سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں نے نام بتایا، پھر ایک نام ہے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ہے عثمان بن ابو طلحہ۔ یہ عثمان بن ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ ہے جو ان کے خاندان کے لوگوں کے ہاتھ میں خانہ کعبہ کی چابی تھی، اور جب فتح مکہ کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی چابی حضرت عثمان بن ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ہی دیا۔ یہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی بڑی شخصیت تھی، اور یہ علم و فضل کمالات کے اعتبار سے بھی اپنی مثال آپ تھی۔
ان سے 76 حدیث جو ہے مروی ہے، یہ 76 حدیث کی راویہ ہیں۔ 76 حدیث میں سے 7 حدیث بخاری میں اور 7 حدیث مسلم میں، جن کو متفق علیہ کہتے ہیں، اور 1 حدیث جو ہے مسلم میں ہے اور 1 حدیث بخاری میں، تو یعنی 8 حدیث مسلم میں اور 8 حدیث بخاری میں۔ باقی حدیثیں جو ہے جو ان سے مروی ہیں وہ بقیہ اور بھی جو ہے صحاح ستہ کے کتب میں درج ہیں، اور ان سے جتنی بھی احادیثیں ہیں جس سے جو ہے فقہ اور مسائل اور گھریلو مسائل، پاکی اور ناپاکی کے مسائل جو نکلتے ہیں، انہی مسئلوں میں سے ایک اہم مسئلہ جو نکلتا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس جن کو حبر حاذہ الامہ کہا گیا، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تھی کہ اللہ ان کو قرآن کی سمجھ عطا فرما، اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کا اتنا سمجھ عطا فرمایا کہ اگر اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے تو قرآن سے تلاش لیا کرتے تھے۔ تو یہ وہ صحابی ہیں جو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ بھانجے ہوئے، حضرت عبداللہ ابن عباس، اور خالد ابن ولید بھی ان کے بھانجے ہوئے، اللہ اکبر۔ یہ بڑی بڑی شخصیات جو ہے جو بہنوئی بھی ہوئے، بھانجے بھی ہوئے، یہ ان کی خالہ تھی حضرت میمونہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت میمونہ کے گھر گیا، میرے بال بکھڑے ہوئے تھے، حضرت میمونہ نے کہا کہ بال کیوں نہیں جو ہے صحیح کیا، اصلاح کی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جو کنگھا کرنے والی تھی وہ ایام خصوصی میں ہے اور وہ نہ آ سکی، اس کی وجہ سے جو ہے بال کی اصلاح نہ ہو سکی۔ حضرت میمونہ نے فرمایا کہ میں جب ایام خاص میں ہوا کرتی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گود میں ہوا کرتے تھے اور خود قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو پتہ یہ چلا ایک باریک مسئلے کا اس سے استخراج ہوتا ہے کہ ایام حیض یعنی ایام خصوصی میں خاتون جو ہے ایک دوسرے کو چھو بھی سکتی ہے، چھونے سے ناپاکی نہیں ہوگی، اور وضو بھی نہیں ٹوٹ سکتا ہے، اور اس کے ساتھ آدمی سو بھی سکتا ہے، بیٹھ بھی سکتا ہے، بدن پہ ہاتھ بھی رکھ سکتا ہے، وہ کسی مرد اور خاتون کی خدمت بھی کر سکتی ہے، چھو سکتی ہے، اس سے انسان ناپاک نہیں ہو سکتا۔ یہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بات کا مسئلہ واضح ہوا۔ پھر حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور مسائل کا بھی استخراج ہوتا ہے قرض کے مسئلے میں۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غریبوں کو، محتاجوں کو، پریشانوں کو دیکھا کرتی تھی تو اس کے لیے کبھی کبھار قرض لے لیا کرتی تھی، اور قرض لے کر کے ان کی ضرورتوں کو پورا کر دیتی تھی، پھر قرض کی ادائیگی کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا ایک مرتبہ کچھ زیادہ قرض لے لیا، کسی نے پوچھا کہ اماں اس مرتبہ آپ نے تو بہت زیادہ قرض لے لیا ہے اور پھر آپ قرض کی ادائیگی کیسے کریں گے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرض کی ادائیگی کی نیت سے قرض لیتا ہے تو اللہ اس کے قرض کی ادائیگی کے لیے صورت اور شکل نکال دیتا ہے اور وہ انسان اپنے قرض کی ادائیگی کر لیتا ہے۔ تو یہ ایک مسئلہ نکلا کہ کوئی بھی آدمی اگر قرض لے رہا ہے تو اگر اس کے دل میں پختہ ارادہ ہے، مصمم ارادے سے قرض لے رہا ہے کہ ہم قرض کی ادائیگی کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قرض کی ادائیگی کروا دیتا ہے اور اس کے لیے کوئی سبیل اور راستہ نکل جاتا ہے۔ پھر حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امہات المومنین میں ایک دوسرے کی سوکن تھیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتی ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے خوف خدا ان کے اندر بہت زیادہ تھی، یہ بہت اللہ سے ڈرنے والی تھی۔ بہت بڑی یہ بات تمام امہات المومنین کے بارے میں ہے کہ ساری کی ساری امہات المومنین عبادت کرنے میں بہت آگے رہا کرتی تھی، اللہ کو بہت زیادہ عبادت کیا کرتی تھی اور بہت زیادہ عبادت میں مشغول رہا کرتی تھی۔ اسی میں سے حضرت میمونہ ہے جو خوف خدا اور عبادت بہت زیادہ تھی ان کے اندر، اور ان کے اندر صلہ رحمی بھی بہت زیادہ تھی۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال جو ہے 81 سال کی عمر میں ہوا۔ 81 سال کی عمر میں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا۔ یہ عمرہ کی غرض سے مکہ مکرمہ تشریف لائی، یہاں شدید بیمار ہو گئی۔ بیمار ہونے کے بعد انہوں نے اپنے بھانجے ابن العاصم سے کہا کہ مجھے مکہ سے لے چلو، مدینہ لے چلو، مکہ سے مدینہ لے چلو، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا انتقال مکہ میں نہیں ہوگا، اس لیے مجھے یہاں سے لے چلو۔
چنانچہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے صحابہ کرام نے اور ان کے بھانجے ابن العاصم نے لے کر کے مکہ سے چلا ہے، اور چلنے کے بعد مقام شریف جہاں پر حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہوا اور رسم عروسی ادا کی گئی اور ولیمہ ہوا، اسی جگہ پہ آنے کے بعد حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو ہے اللہ کی پیاری ہو گئی اور اس دار فانی سے رخصت ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس ماں کے قبر پر کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے۔ پھر جب انتقال کر گئی ہیں تو جب ان کے جنازے کا وقت آیا اور جب ان کو قبر میں اتارا گیا تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ لوگوں ان کو بہت آرام اور سکون سے ان کو قبر میں اتارو، چونکہ یہ ہماری ماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس ماں کے صدقہ طفیل ہمارے بھی سیئات کو حسنات سے مبدل کر دے اور ان کے نقش قدم پر تمام خواتین کو اللہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی اچھی باتوں کو ہماری زندگی میں اتار دے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کے سیرت سے امت مسلمہ کو فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان کی قبر پہ لے جائے اور آپ تمام حضرات کو جو ہے ہماری اس ماں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قبر پر لے جائے۔ اللہ کے رسول کی دو اہلیہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ جو ہے جنت المعلیٰ میں مدفون ہے اپنے بیٹے کے ساتھ، اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ مقام شریف میں مدفون ہے، اور باقی 9 بیویاں جنت البقیع میں مدفون ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری ان ماؤں کے قبروں تک ہمیں پہنچائے اور تمام لوگوں کو پہنچائے۔ اللہ ہمارا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کے عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے، یہ وارث رسول ہے، وفا بہت بلند ہے۔